جو آج ہم پر ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ کتنے سال ہو چکے، 30 سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے۔ روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 8 اور شہید ہو گئے، آج 15 اور شہید ہو گئے، آج 10 اور شہید ہو گئے۔ یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں، مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا، کوسوو میں تو مسلمان کا، چچنیا میں تو مسلمان کا، صومالیہ میں گرا تو مسلمان کا، فلپائنز میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا، اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا۔ جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح یہ سستا ہو گیا مسلمان کا لہو۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے، بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف، تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے۔ اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے۔ ہے کسی ملک میں یہ طاقت کہ یہ کہہ دے؟ ہاں بیچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائڈ بمبنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے 8-10 کو اور اڑا لیتے ہیں، بس اور کیا۔ لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں، محلے کے محلے سب گھر جو ہے وہ مسمار۔ ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ، وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان، اس کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لیکن اللہ کی رحمت، اس سے امید ہے بخش دے ہمیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے، ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ تم مسلمان کہلاتے ہو، اور ذرا سنیے، تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر، کہاں ہے وہ اسلام؟ میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، تم کاٹتے ہو۔ میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے برسر عام مارو، چاہے وہ عورت ہو، برسر عام کوڑے لگائے جائیں، تم کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، الٹیمیٹم ہے۔ تم چھوڑتے ہو سود کو؟ تمہاری تو ساری معیشت جو ہے اس کا تانا بانا سود اور جوئے پر ہے۔ جوئے کا حد تو یہ ہو گیا بسکٹ بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی لاٹری چل رہی ہے، بسکٹ کے ڈبے میں فلاں چیز نکل آئے گی تو قرعہ اندازی ہوگی، آپ کو ایک کار بھی مل سکتی ہے بسکٹ کے ایک ڈبے کے ذریعے سے۔ لوگ لگے ہوئے، یہ گھی کا ڈبہ اگر لوگے ہمارا تو اس میں سے کوئی سونے کا ٹکڑا بھی نکل کے آ سکتا ہے۔ تو سود اور جوا یہ ہمارے تانا بانا ہے ہماری پوری معیشت کا۔ یہ جب ہوگا تو آخرت کا عذاب تو ہم مستحق تو ہو چکے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بخش دے یہ بات دوسری ہے۔ اب ذرا آئیے عملی مسئلے کی طرف، کیا کریں؟ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں؟ کسے دیکھوں؟ کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے، کہاں جاؤں؟ دنیا میں 1 انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو، جائیں تو کہاں جائیں؟ اور اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ اسلام کے احکام نافذ ہو گئے تھے افغانستان میں، تو انہوں نے بھی تو آنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آ جائیں باہر لوگ اور یہاں پر آباد ہو جائیں۔ زمین نہیں خرید سکتے، ہماری قوم کہے گی یہ ہماری زمینیں بیچ رہے ہیں۔ لہذا طالبان بھی اس کی ہمت نہیں کر سکے کہ وہ قوم کے جذبات کے خلاف باہر سے آنے والے مسلمانوں کو آباد کریں۔
مہاجرین تو وہ تھے، مدینے کے مہاجرین، مکے سے جو آئے تھے، مدینے والوں نے، انصار نے اپنے گھر تقسیم کر دیے. لو بھائی یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر بیچ میں دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں، یہ میرا حصہ، یہ تمہارا حصہ. محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے. آؤ بھائی آؤ، تم میرے بھائی ہو، حضور نے بنایا ہے. دیکھو یہ دکان میری ہے، دیوار کھینچ دیتا ہوں، آدھی دکان میری آدھی تمہاری. یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر صحابی بھائی کو اپنے گھر لے گئے. پردہ ابھی تک تھا ہی نہیں، نہ آکام پردے کے آئے تھے، گھر میں لے گئے. 2 بیویاں تھیں. دیکھو بھائی یہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی قرار دیا ہے کہ میرے گھر میں تو 2 بیویاں ہوں اور اس کے گھر میں کوئی بیوی نہ ہو، اس کا گھر آباد نہ ہو. تو وہ معاملہ تو اور تھا. اب کہاں جائیں ہم؟ سعودی عرب تو گھسنے کا نام نہیں لینے دیتا. عمرے کا ویزا ہے تو چلے جاؤ، دباؤ جاؤ، نکل جاؤ، ورنہ پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. شرطے آپ کو پکڑیں گے جیل میں ٹھوس دیں گے. بس عمرہ کرو اور جاؤ. یہاں آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں، قطعاً کوئی سوال نہیں. لہذا کیا کریں اب؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے. قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے. ہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے. نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں. یو ہیو کم ہیئر، یو ہیو پرچیز synagogues and churches and you have turned them into mosques. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تم نے چرچ خریدے، تم نے synagogues خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور انہیں مسجد بنا لیا. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. we never objected. لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی. تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے. تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ. پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے. اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے. ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تمہاری کمزوری ہو جائے گی. ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے 8 گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر. اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ. بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے کنویں میں، اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں، دیہات میں تو ہے. کنویں میں کتا گر گیا، بلی گر گئی، مردار ہے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا. لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا. بھائی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو، اور پھر اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو، پھر وہ پانی صاف ہے. اس کا کیا نام ہے؟ کفارہ. اسی طرح رمضان کا روزہ تھا، آپ سے صبر نہیں کیا گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دوپہر کے وقت، روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہے؟ اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے؟ ہاں ہے. 60 روزے رکھو اب متواتر، پے بپے 60 روزے، تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا. تم نے فرض روزہ توڑ دیا. ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضا دینی ہوگی بس. فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو 2 مہینے کے 60 روزے پے بپے رکھنے پڑے. تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں. کافر کسے کہتے ہیں؟
اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا، وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو۔ ہاں، انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر تم کافر ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ ساتواں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان تین آیتوں کی روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کے لیے پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ، دیہات میں بہت کم رہ گیا، بہت کم، بہت کم۔ اور ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا، جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے، سودی قرضہ لیا بینک سے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے۔ تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ وہ اس آیت کے ذیل میں آ گئے کہ نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ، زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنے بلڈنگ اونچی بنائی۔ پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا۔ وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ اول تو پکڑنے کا کیا سوال، پکڑ گئے تو رشوتیں دے کر چھوٹ جائیں گے، یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، اور نہیں تو 4-6 مہینے جیل میں رہ لیں گے۔ وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوں ان کی تو ہیبت ہوتی ہے، جیل کے صدری خود ان سے ڈرتے ہیں، ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں، جیل کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں شرعی سزا دی گئی کسی ڈاکو کو؟ یہاں کہیں کسی زانی کو؟ اب زانی فرض کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ جتنے رجم ہوئے حضور کے زمانے میں، وہ ہم لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، ہمیں پاک کر دیجئے،